ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک ہرنی رہا کرتی تھی جو کہ پریگننٹ تھی۔ جب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ پہنچا تو وہ جنگل میں ادھر ادھر ایک محفوظ مقام تلاش کرنے لگی۔ موسم اس دن کافی خراب تھا اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہرنی بہت بے چین تھی اور ادھر ادھر اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ چلتی ہی جا رہی تھی لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر کون کون سی مصیبتیں اس کی منتظر تھیں۔ کچھ ہی دور جا کر اسے ایک ندی دکھی جس کے آس پاس گھنا درخت تھے اور گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ ہرنی کو یہ مقام اپنے لیے کافی محفوظ لگا اور اس نے سوچا کہ اسے بچے کو یہیں جنم دینا چاہیے۔ چلتے چلتے چونکہ وہ بہت زیادہ تھک بھی چکی تھی تو اس نے یہیں پر آرام کرنے کی سوچی اور وہ آرام کے غرض سے وہیں ٹھہر گئی۔ اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی تو وہ وہیں ندی کے پاس آرام کرنے لگی اور پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جب اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو اسے سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک شکاری بندوق تانے نشانہ اس کے اوپر داغے کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ کبھی بھی وہ اس کے اوپر نشانہ لگا دے گا۔ ہرنی یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ جو ہی اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر اس کا منتظر تھا اور وہ اس ارادے میں تھا کہ کسی طریقے سے بھی اس ہرنی کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹا لے۔ ہرنی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر خشک اونچی اور گھنی گھاس موجود تھی۔ جو ہی اس نے وہاں پر چھپنے کا ارادہ کیا اسی وقت بجلی کڑکی اور اس گھاس میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ گئی۔ اب اس کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اب سامنے اس کے ندی تھی جس میں مگرمچھ تیر رہے تھے۔ اس ندی کو بھی پار کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اسے چاروں طرف سے موت ہی نظر آ رہی تھی اور وہ اس اثنا میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اپنی جان بچا پائے گی، کیا وہ اپنے بچے کو اس مصیبت سے بچا پائے گی یا دونوں موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کو اپنے چاروں طرف صرف موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ صرف تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے والا ہے، صرف تو ہی مجھے اس پریشانی سے بچانے والا ہے، میری اور میرے بچے کی حفاظت فرما اور مجھے اس موت کے اندھیرے سے بچا۔ ابھی وہ یہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ موسم اچانک خراب ہو گیا اور تیز بجلی کڑکی جس کی روشنی کے ضد میں آ کر شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور گولی ہرن کے پیچھے موجود شیر کو جا کر لگی۔ اس اچانک حملے سے شیر بہت زیادہ گھبرا گیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی ہرنی اس اچانک واقعے سے سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ اچانک سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور گھاس میں لگی آگ فوراً بجھ گئی۔ ہرنی کو یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو وہ سوچ رہی تھی کہ بس اب وہ مرنے ہی والی ہے اور موت اس کے بہت قریب ہے، اب جو اچانک یہ منظر بدلا تو وہ شکر کے مارے سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اسے تو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کریں گے اور ایسے معجزہ دکھائیں گے کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا۔ اب چونکہ بارش کی وجہ سے شکاری وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا تو ہرنی کو اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا رخ گھاس کی طرف کیا اور وہاں پر اپنے بچے کو جنم دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ اور اس کا بچہ بالکل محفوظ تھے اور ہرنی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی مصیبتیں ہوں، ہمیں صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ضرور راستے بنا دے گا۔ ایک اللہ کی ذات پر یقین ہی آپ کو تمام مشکلات اور ڈپریشن سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور جو بھی آپ کے آس پاس اگر ڈپریشن یا پریشانیوں سے لڑ رہا ہے تو پلیز اس کو یہ ویڈیو اور یہ واقعہ سنائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔